ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی حضرت علی کے پاس آیا اور کہا، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ حضرت علی اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے اترے اور اس نجومی کو کہا، اچھا تو تم ستاروں کا حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا یہی کام ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس نجومی کو کہا، اچھا، وہ سامنے ایک گھوڑی ہے اور وہ پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اب وہ نجومی خاموش۔ حضرت علی نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کا حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ حضرت علی نے کہا، اچھا بتاؤ، کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ پھر حضرت علی نے کہا، اچھا، میرے اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ کیا ہے؟ وہ نجومی پھر خاموش۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم آسمان کے تو کیا، زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ علی فرماتے ہیں، سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں، علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں شہید نہیں ہوں گے، اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا گیا کہ یہ سب کچھ سچ ثابت ہوا جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس لیے یہ جو آج کل ہمارے اس دور کے اندر یہ جو ستاروں کے حال بتا رہے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں بتا رہے ہیں، تو کوشش کر کے ان لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے، جو میرا مالک، میرا سونا پروردگار جانتا ہے، جو کچھ اس نے دینا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ اس عمل سے بچیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بچائیں، اور اس میسج کو جتنا زیادہ آگے فارورڈ کریں اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ سب لوگوں کے علم میں یہ بات آ سکے کہ یہ جو نجومی ہیں، یہ جو ستاروں کے حال بتانے والے ہیں، کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، اور یہ ہمیں کسی چیز سے نہیں بچا سکتے۔ جب وہ فرعون کو نہیں بچا سکے تو یہ ہمیں کس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں؟ تو لہٰذا اپنے اللہ پہ ایمان رکھیں اور اسی سے مدد مانگیں۔ شکریہ۔